لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں دہشت گردی, ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے, تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو. خواجہ آصف وہی ہے. لیکن اس کا مقصد پورا نہیں, البتہ پارٹی کی جانب سے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اس تحریک کا مقصد پورا ہوگا یا حکومت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ لوگ کی پریس کانفرنس ہو, چاہے پاک بھارت کی جنگ ہو, خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہوا, آپ لوگ کا سب سے پہلا ایک موقف ہوتا ہے کہ بانی پٹھائی کی رہائی, یا عوام کے مسائل سے سب سے زیادہ ضروری بانی پٹھائی کی رہائی؟ پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس کے پیدا کرنا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کر, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے, ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا نے کہا ہے کہ PK میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے, ان کے اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ کہ بانی PTI کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو بانی PTI کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیل توڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا کی شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات آپ یہ سنیں. آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا.
आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है. वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो. आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है. एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है. तो इससे कोई सीखना चाहिए. दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें. मैं नहीं करता. किसने कही ये बात सर? हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा. मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया. अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में. इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है. और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है. और ये जो बातें कर रहा है, तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ. तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले. तेरी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा है. तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया. इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट ज़रा ज़्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज़्यादा हैं. उधर तुमने उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था. इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफ़ीर है. उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा. लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो. तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया. आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूँ. तेरी जमानत जब्त है. औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता. फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है. तू बैठा है जहाँ पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है. अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं. मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है. मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया. आज ये तुम्हें चैलेंज है. हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा. मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे. तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा. तू नमाज पढ़ाएगा. इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता. इसे कोई बुलाएगा भी नहीं. इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ. और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा. नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा. फिर जमाना जब्त है इसकी. वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा. लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं. अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब. मैं इतना कहूँगा, बाकी आप बात करें. लास्ट सवाल है गणेशपुर साहब, लास्ट सवाल आप तहरीक के हवाले से, आप तहरीक के हवाले से पंजाब के अंदर हैं, गणेशपुर साहब लास्ट सवाल ले लीजिए.